دوستو، امام مسجد صرف امام، خطیب یا مبلغ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فلاحی ادارے کا امیر ہوتا ہے، اور وہ فلاحی ادارہ مسجد ہوتی ہے۔ اس فلاحی ادارے میں لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کو عام کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ امام صاحب کے روزمرہ کے معمولات، امامت کے فرائض، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا، بچوں کی تربیت، نیکی کی دعوت کو عام کرنا، لوگوں کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، نماز جنازہ کی ادائیگی، تجہیز و تکفین، مرحومین کے لیے دعائے استغفار، امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر، اور بعض مساجد میں تو مدارس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، مختصر دینی کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ یہی امام مسجد منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ غریب لوگوں کا خیال رکھا کرو، ان کی مدد کیا کرو، ان کو راشن دیا کرو، غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، اور اس کی ترغیب پر لوگ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی بدولت جو عزت امام مسجد کو ملنی چاہیے، کیا ہمارا معاشرہ وہ عزت دے رہا ہے؟ یہاں تو الٹا احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ امام مسجد کام کرتا ہے تو تنخواہ لیتا ہے۔ تنخواہ کون نہیں لیتا؟ ڈاکٹر، وکیل، فوجی، پولیس، بلکہ ہر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے کا فرد بھی تنخواہ لیتا ہے۔ اور اگر تنخواہ کی بات کی جائے تو ہم کون سا اس کو 21ویں سکیل کی تنخواہ دیتے ہیں؟ یہی 10-12 ہزار، انتظامیہ بہت زیادہ سخی ہو تو 20-25 تک، نہ کوئی سالانہ 10% اضافہ اور نہ ہی پینشن۔ اور جس وقت کمیٹی کے صدر کا دل کرے امام مسجد کو اٹھا کر باہر پھینکے اور 10-12 سال کسی اور شعبے میں لگائے تو اچھی تنخواہ بھی ملے اور عزت بھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو خوشحال رکھیں اور دینی و فلاحی کاموں میں اس کی مدد کریں۔